نمبر 6، ہلال دیکھ کر کیا دعا پڑھے؟ ہلال جب دیکھیں تو کیا دعا پڑھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہلال دیکھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے تاکہ ایک سنت ہماری ادا ہو۔ ان طلحة ابن عبید اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رأى الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ امام احمد، الترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الهلال، جب آپ ہلال دیکھتے، ہلال کس مہینے کے چاند کو کہتے ہیں؟ ہاں، ہر مہینے کے پہلے چاند کو، ہر مہینے کا پہلا چاند، صرف رمضان کا نہیں ہوتا ہے، صرف شوال کا نہیں، بلکہ ہر مہینہ یہ سنت ادا کی جا سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال دیکھتے، ہلال کی خبر پر نہیں ہے، کسی نے کہا کہ چاند دکھائی دیا، کہا اللہم اہللہ، نہیں، کب ہے یہ؟ اذا رأى الہلال، جب آپ ہلال دیکھتے۔ اللہم اہللہ علینا، بعض روایتوں میں اہلہ علینا ہے، تو دونوں صحیح ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان، بعض روایتوں میں بالامن والایمان ہے۔ اے اللہ، اب دیکھیے دعا کتنی زبردست ہے، یہ دعا کتنی زبردست ہے۔ اے اللہ، اس ہلال کو ہم پر یمن کے معنی کیا ہے؟ برکت، اور یہ بد شگن کے خلاف ہے، برا شگن جو لیتے ہیں نا، تو شؤم جس کو کہتے ہیں، اس کے بالمقابل کیا ہوتا ہے؟ یمن، یعنی برکت۔ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس ہلال کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان کے ساتھ نمودار کر، اور والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہمارے اوپر اس ہلال کو نمودار کر۔ ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، خیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی اور دوسرے دینی، صحیح ہے؟ خیر ہم کو کہاں چاہیے، دنیا میں کہ آخرت میں؟ دنیا میں نہیں چاہیے نا، ربنا آتنا فی الدنیا، بھول گئے آپ؟ ہاں، خیر دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اب دنیا کے اعتبار سے ایک آدمی خیر پر ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خیر میں برکت ہو، یعنی خیر میں کیا ہونا چاہیے؟ کتنی خیر؟ تھوڑی سی؟ کتنی خیر چاہیے؟ خوب خیر چاہیے، برکت والی۔ اور دنیا میں شر سے آدمی کیا رہے؟ سلامت رہے، صحیح ہے؟ دینی اعتبار سے دو چیزیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو دینی اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کو ایمان کی توفیق ملے، اور دوسری یہ ہے کہ اس کی زندگی میں عمل بھی ہو، یعنی اس کی زندگی میں کیا ہو؟ اسلام، یعنی فرما برداری ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کی زندگی میں عمل ہو، یعنی فرما برداری ہو، اسلام ہو۔ اس دعا میں یہ ساری چیزیں سمیٹ لی گئی ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اہللہ علینا، اس ہلال کو ہم پر نمودار کر، کیسے؟ بالیمن والایمان، دنیا اور دین دونوں کی خیر اس میں آ گئی۔ کیسے؟ ایک خیر تو برکت، اے اللہ دنیا کی خیر ہم کو دے، لیکن کیسی دے؟ خیر برکت والی ہے۔ برکت کے معنی کیا ہے؟ ایسی زیادتی جو باقی رہے، تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برکت، خیر کا باقی رہنا۔ تو ہم کو دنیا کی بھلائی دے، لیکن کیسے؟ برکت کے ساتھ، اور ہم کو ایمان بھی دے، یقین، عقیدہ، ہمارا ایمان صحیح ہو، والسلامتی والاسلام، اور ہم کو سارے شر سے کیا کر؟ سلامت رکھ،
اور ہم کو اسلام کی بھی توفیق دے، یعنی تیری فرما برداری کی بھی توفیق دے۔ اب 4 چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ غور کریں کہ خیر میں برکت، شر سے سلامتی، سیف ہو گئے، اور خیر کیا ہو گئی؟ برکت والی۔ اور زندگی میں 2 چیزیں اور آ گئیں، کیا ہو گئیں؟ ایمان اور اسلام، ایمان اور اسلام، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل۔ اب بچا کیا؟ مانگنے کے لیے بچا کیا؟ اے اللہ بھلائی برکت والی دے، اور شر سے سلامت رکھ، اور ایمان اور اسلام کی ہم کو توفیق دے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ اس ہلال کو ہم پر نمودار کر، سارا مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہو، شر سے سلامتی والا ہو، ہماری زندگی میں ایمان اور اسلام ہو۔ اس سے زیادہ آپ کیا مانگ سکتے بتائیے؟ کتنی زبردست دعا ہے۔ ربی و ربک اللہ، اور چاند سے خطاب کر کے آپ کہتے تھے تیرا رب بھی میرا رب بھی اللہ ہے، اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ تو ہم چاند کو زندگی میں اثر ڈالنے والا مانتے نہیں کہ اس چاند کی وجہ سے زندگی میں نحوست آتی ہے، اس چاند کی وجہ سے زندگی میں نکاح کی ڈیٹ میں فرق پڑے تو اگر نکاح منحوس ہو جاتا ہے، فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوا تو یہ بچہ منحوس ہے، یا فلاں ڈیٹ اچھی ہے، اس طرح کی کوئی اسلام میں بات نہیں ہے۔ اور چاند خود کچھ نہیں کرتا ہے، چاند کا رب کون ہے؟ اور ہمارا رب بھی کون ہے؟ ربی و ربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ یعنی تو بھی غلام اور میں بھی غلام، تو بھی پابند میں بھی پابند۔ یہ اس عقیدے کی تردید ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند کا انسان کی تقدیر، اس کی بھلائی اور برائی میں کیا ہوتا ہے؟ دخل ہوتا ہے۔ کوئی دخل نہیں ہے۔ چاند کا رب کون ہے؟ چاند کس کا پابند ہے؟ اللہ کا پابند ہے، اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، پابند ہیں۔ تو اس حدیث میں یہ بہت ہی عمدہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جتنی دعائیں ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے۔ آپ اس کو اپنے لیے ہوم ورک رکھیں، یہ دعا مجھ کو یاد کرنی ہے، تو اس کو یاد کرنا چاہیے۔